لہذا محترم، یہ ایک محفل کافی نہیں ہے یقیناً، اور اس کے لیے کچھ زیادہ حوصلے کے ساتھ ایسی محفل منعقد کرنے کی ضرورت ہے جس میں ایک دوسرے کو ٹھنڈے دل سے سننے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ عقائد ہیں، واضح سی بات ہے، کچھ عقیدہ ہے جو میرے ساتھ مخصوص ہے، کچھ عقیدہ ہے جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ آپ کا مخصوص عقیدہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ عقیدہ اگر کوئی نہ رکھتا ہو تو اسلام کے لیے کوئی اشکال نہیں ہے۔ وہ جو مخصوص عقیدہ میرا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ اگر وہ کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ کسی کے اسلام کے لیے ضرر نہیں ہے اس دنیا میں، کم از کم واضح سی بات ہے۔ لہٰذا آپ کا اپنا مخصوص عقیدہ اپنے پاس رکھیں، مجھے اپنا مخصوص عقیدہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ مشترک محافل ایسی منعقد ہوں کہ ان مشترک محافل میں مشترک باتوں کا ذکر ہو، مشترک ہستیوں کا ذکر ہو، اور اس کے لیے سب سے بہترین ہستیاں پیغمبر پاک اور آپ کے آل پاک کے سوا اور کون ہو سکتی ہیں؟ کہ جس طرح ہمارے محترم جناب مولوی لقمان صاحب نے فرمایا کہ جو انسان حسنین علیہ السلام کی عظمت کا قائل نہ ہو، ان کا احترام نہ کرتا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بسم اللہ، انہی ہستیوں کو مرکز وحدت قرار دیں اور انہی ہستیوں کو شمع محفل قرار دے کر پروانے کی حیثیت سے جمع ہو جائیں، مخصوص باتیں اپنے پاس رکھیں، مشترک باتوں کو لے کر اٹھیں، تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک نقطے پر جمع کر سکتی ہیں۔ جب 1947 میں ہمیں جمع کیا تھا تو آج کیا نہیں ہو سکتا؟ جب پاکستان بناتے وقت سب قائد اعظم کے گرد جمع ہوئے تھے تو کیا آج نہیں ہو سکتا؟ جب دوغروں کو نکالتے وقت ہم جمع ہو سکے تھے تو کیا آج نہیں ہو سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ صرف مشکل یہ ہے کہ ایک اسلام کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو، مسلمانوں کے مشکلات کے ساتھ انسان احساس ہمدردی کرے، اور ساتھ اس وقت اسلام کے حوالے سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کا ہم احساس کریں۔ جب تک اس کا احساس نہیں کریں گے یہ شعور پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے بسم اللہ، اور ساتھ ایک اور گزارش کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہاں ذکر ہوا۔ ظاہر ہے کہ امام کا جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اس پر یہ لازم ہے کہ جس قدر ہو سکتا ہے امام کے حقیقی مناقب و فضائل بیان کرے اور آنے والی نسلوں کو آگاہ کرے کہ اسلام کن کے خون سے سرسبز و شاداب ہوا ہے۔ موج خون او چمن ایجاد کرد، تا قیامت قطع استبداد کرد۔ موج خون او چمن ایجاد کرد، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ کوئی نجات چاہتا ہے تو آئے وہ حسنین کا دامن عصمت تھام لے، ان سے متمسک ہو جائے۔ اور کیا خوب فرمایا ہے خواجہ اجمیری نے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین۔ لا الہ کی بنیاد واقعاً امام حسین علیہ السلام ہے۔ یزید